السلام علیکم، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے برطانیہ کے ایک اہم مفکر جیریمی بینتھم کا سیاسی فلسفہ، جنہوں نے یوٹیلیٹی کے نظریے کو کافی گہرائی سے ایکسپلین کیا، جس کی وجہ سے جب بھی یوٹیلیٹیرینزم کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ جیریمی بینتھم کے آزاد خیال افکار نے برطانوی معاشرے کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، اور 19ویں صدی میں جب پورا یورپ کمیونزم کی لپیٹ میں انقلابات سے نبرد آزما تھا، تب برطانیہ میں عوام جیریمی بینتھم کے نظریات کے مطابق جمہوریت کی بات کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بینتھم کی شروعاتی زندگی سمیت ان کے تصانیف پر بات کریں گے۔ ان کے سیاسی نظریات میں ہم ان کی پرنسپل آف یوٹیلیٹی یعنی افادیت پسندی کے اصول اور اس کا مطلب سمجھیں گے۔ ہم بینتھم کی ہیڈونسٹک کیلکولس یعنی یوٹیلیٹی کو ناپنے کا پیمانے کی بات کریں گے اور اسے کس طرح سے میجر کیا جائے گا بینتھم کے مطابق۔ اس کے بعد ہم بینتھم کا تھیوری آف اسٹیٹ اور جمہوریت کے بارے میں ان کے خیالات پر روشنی ڈالیں گے، اور آخر میں ہم 18ویں اور 19ویں صدی کے برطانیہ کے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے کہ کس طرح سے بینتھم کے فلسفے نے برطانیہ کو متاثر کیا۔ دوستو، بینتھم سن 1748 میں لندن کے ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور دادا وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے اور اس وقت کے قدامت پسند جماعت ٹوری پارٹی کے حمایتی تھے۔ بینتھم ایک چائلڈ پروڈیجی تھے، یعنی کہ ان میں غیر معمولی ذہانت پائی جاتی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ 3 سال کے تھے تب وہ اپنے والد کے ساتھ ان کی ڈیسک پر بیٹھ کر انگلینڈ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے۔ انہیں 7 سال کی عمر میں لاطینی زبان سیکھنا شروع کی۔ 12 سال کی عمر میں انہیں ویسٹ منسٹر اسکول بھیج دیا گیا مزید تعلیم کے لیے۔ 1860 میں انہیں کوئنس کالج بھیجا گیا، جہاں انہوں نے 1863 میں اپنی بیچلرز کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور اسی طرح 1866 میں انہوں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ بینتھم کو بنیادی طور پر بطور ایک وکیل ہی ٹرین کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے والد اور دادا دونوں ہی اس پیشے سے وابستہ تھے، مگر بینتھم برطانیہ کے لیگل اور جوڈیشل سسٹم سے خاصے نالا دکھائی دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس نظام کو ڈیمن آف چیچین یعنی چیچنیا کے شیطان تک قرار دے دیا تھا۔ جب امریکہ میں برطانیہ کی کالونیز نے 1776 میں برطانیہ سے آزادی کے لیے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس شائع کیا، تب برطانوی حکومت نے کوئی سرکاری سطح پر رسپانس نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے لندن کے ایک وکیل جان لینڈ کو یہ ٹاسک دیا کہ اس ڈکلیریشن کے خلاف مہم چلائے اور اسے رد کرے۔ جان لینڈ نے پیمفلٹ جو چھاپے تھے، جس کا نام تھا شارٹ ریویو آف ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، وہ دراصل بینتھم نے ہی لکھے تھے، اور اس میں امریکی سیاسی افکار کا بینتھم نے کھل کر تمسخر اڑایا تھا۔ بینتھم ان چند مفکرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے 18ویں صدی میں ان مسائل پر بات کی جن پر آج بھی لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ انہوں نے معاشی لبرلائزیشن کی بات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مذہب اور سیاست کو الگ کرنے کی بات کرتے تھے۔ خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے، یعنی جب فیمنزم کا فرسٹ ویو بھی نہیں شروع ہوا تھا وہ تب وومن سفریج کی بات کرتے تھے، یعنی عورت کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے تھے۔ عیسائیت میں طلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب 2 لوگ شادی کرتے تھے تو وہ تب تک قائم رہتی جب تک ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ نہ ہو جائے، اس لیے بینتھم طلاق کے حق کی بھی بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سلیوری اور سزائے موت جیسے قوانین کے بھی خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ جیل خانوں کے ریفارمز بھی لائے جائیں۔ بینتھم نے اس کے علاوہ 18ویں صدی میں ہم جنس پرستی کو ڈی کرمنلائز کرنے کی بات کی، جو کہ اس پر اس دور میں بات کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بینتھم 6 جون 1832 کو کوئنس اسکوائر میں انتقال کر گئے تھے، جو ویسٹ منسٹر میں واقع ہے۔
ان کی انتقال سے قبل خواہش تھی کہ ان کے جسم کو ڈیسیکٹ کیا جائے اور انہیں میوزیم میں رکھا جائے، لہٰذا ان کے ایک شاگرد تھامس ساؤتھ وڈ اسمتھ نے ان کے دھڑ کو انہی کا لباس پہنا کر یونیورسٹی کالج لندن کے میوزیم میں رکھا، جبکہ ان کے سر کو ایک لکڑی کے ڈبے میں محفوظ کر کے اس کالج کے میوزیم میں اب تک رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس تصویر میں آپ ان کے دھڑ اور سر کو الگ الگ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی لندن کی یونیورسٹی کالج میں موجود ہے۔ ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، مگر یہ 3 ان کی مشہور کتابیں تھیں، جن میں فریگمنٹ آف گورنمنٹ جو انہوں نے 1776 میں لکھی، اس میں انہوں نے حکومت اور ریاست کے حوالے سے اپنے نظریات دیے۔ 1889 میں انہوں نے انٹروڈکشن ٹو پرنسپل آف موریلٹی اینڈ لیجسلیشن شائع کی، جس میں انہوں نے موریلٹی اور قانون سازی کرنے کی تھیوریز دی، جبکہ تیسری کتاب انہوں نے 1790 میں لکھی، جس میں انہوں نے لیگل سسٹم یعنی برطانیہ کے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے مشورے دیے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو جیرمی بینتھم کے نظریات کی، جن میں پرنسپل آف یوٹیلیٹی یعنی یوٹیلیٹیرینزم سب سے امپورٹنٹ اور مقبول نظریہ ہے ان کا۔ تو یوٹیلیٹی کیا ہے؟ عام اردو زبان میں تو اس کے لغوی معنی ہیں افادیت یا فائدے کے، مگر اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر جو درد کو خود سے دور کرنے کی اور پلیجر یعنی خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمیں ڈگری حاصل ہو سکے اور لوگوں کی تعریف مل سکے۔ یہ تعریف یا ڈگری حصول کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا، مگر جب اس ڈگری سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے، دراصل وہ ہماری یوٹیلیٹی ہے۔ لیکن بینتھم یہاں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ خوشی کا مقدار گریٹر ہونا چاہیے، یہ ایگو اور دوسروں کو تکلیف دینے سے پاک ہونا چاہیے۔ بینتھم کی نظریے کو سمجھنے کے لیے اب ہم یہاں 2 الگ الگ تھیوریز بتائیں گے جو آپس میں مل کر بینتھم کی تھیوری بن جائے گی۔ ایک طرف ہے تھیوری آف ویلیو اور دوسری طرف ہے تھیوری آف رائٹ ایکشن یعنی صحیح فیصلہ لینا۔ تھیوری آف ویلیو سے مراد ہر وہ چیز ویلیویبل ہے جس پر آپ کا حق ہو اور جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور جس سے پین دور ہو جاتا ہے۔ اب تھیوری آف رائٹ ایکشن کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ لو وہ اس طرح سے لو جس میں خوشی کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہو اور پین کم سے کم ہو۔ اب یہ 2 تھیوریز جب آپس میں ملتی ہے تو یہ بناتی ہے تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم، یعنی کہ جو بھی فیصلہ آپ خود کو پلیجر دینے کے لیے لے رہے ہو، وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے زیادہ لوگوں کو پلیجر مل سکے اور پین کم سے کم لوگوں کو مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک ہسپتال میں 6 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں اور ان سب کی جان خطرے میں ہے۔ ان میں سے ایک کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس صرف 6 ڈوزز ہیں جان بچانے کے لیے، مگر جس پیشنٹ کی حالت زیادہ تشویشناک ہے اس کی جان ان 6 کی 6 ڈوزز سے بچ سکتی ہیں، اور باقی کی جان بچانے کے لیے ایک ڈوز بھی کافی ہے۔ اب ڈاکٹر اگر یوٹیلیٹیرینزم پر عمل کرے گا تو وہ سوچے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے، لہٰذا اب وہ اس ایک پیشنٹ کو مرنے دے گا اور باقی 6 کو بچا لے گا، یعنی وہ گریٹر ہیپینس لانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر نے زیادہ سے زیادہ پلیجر قائم رکھنے کی کوشش کی اور کم سے کم پین کو محدود رکھنے کی کوشش کی، یعنی صرف ایک بندے کی جان گئی لیکن 5 لوگ بچ گئے، یعنی پلیجر کی تعداد زیادہ ہوئی اور پین کی تعداد کم ہوئی۔ بینتھم نے یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ تو دے دیا، مگر اب اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ جو فیصلہ لیا جا رہا ہے یوٹیلیٹی کی بنیاد پر، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بینتھم نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پیمانہ یعنی الگوریدم بنایا جسے ہیڈونک کیلکولس کا نام دیا۔ اس پیمانے کی
ان 8 پوائنٹس کو دھیان میں رکھا جائے گا بینتھم کے مطابق کہ آیا یہ لیا جانے والا فیصلہ یوٹیلیٹی کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں. اور وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ پلیجر کتنا اسٹرانگ ہے، یعنی کتنی دیر تک قائم رہے گا، اس کا کتنا امکان ہوگا کہ اس فیصلے سے پلیجر ملے گا یا نہیں، یہ کتنی جلدی ملے گا. اس بات کا جائزہ لینا کہ اس فیصلے سے آنے والے نتیجے کے بعد اگلا نتیجہ بھی اس طرح کا ہوگا یا نہیں. یہ دیکھنا کہ اس کے بعد اگلا نتیجہ منفی نہ ہو، یعنی اس سے پلیجر کے بجائے مزید پین نہ ملے. اور اس بات کا جائزہ لینا کہ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے. تو یہ تھا دوستو بینتھم کا یوٹیلیٹی کی پیمائش کا طریقہ. اگرچہ یہ کبھی پریکٹیکل نہ ہو سکا، مگر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بینتھم نے یوٹیلیٹی کو کس قدر پریسائز کر کے اپلائی کرنے کے طریقے سکھائے. ان کی تھیوری آف لا کی بات کی جائے تو بینتھم کا تعلق خود چونکہ وکیلوں کے گھرانے سے تھا، اس لیے انہیں قانون سازی کے معاملات میں خاصی دلچسپی تھی. ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی فرد اگر قانون کو فالو کرتا ہے تو اسے یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ متعلقہ قانون سے اس کی یوٹیلیٹی بڑھے گی اور اسے استفادہ ہوگا. قوانین بھی اس طرح کے بنائے جائیں کہ اس سے یوٹیلیٹی کی ڈیمانڈ پوری ہو. اسی طرح قانون دان کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایسے قوانین تشکیل دے جس سے عوام کو استفادہ ہو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینتھم آخر کیوں چاہتے تھے کہ انسانوں کے بنائے گئے کسٹمز اور رواج کو قانون کے مکمل ماتحت کیا جائے. وہ دراصل مانتے ہیں کہ انسانوں کی تاریخ جرم اور غلطیوں سے بھری پڑی ہے، لہٰذا ایسے کسٹمز کو فالو نہیں کیا جانا چاہیے جس میں یوٹیلیٹی یعنی انسانوں کی خوشی موجود نہ ہو. لہٰذا قانون اور یوٹیلیٹی کے درمیان تعلق نہایت اہم ہے، کیونکہ اس سے لا مزید سائنٹیفک اور پریکٹیکل ہو جاتا ہے، اور انسان بھی اسے خوشی سے فالو کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے فالو کرنے میں انہی کا فائدہ پوشیدہ ہے. پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ لا میں یوٹیلیٹی کو کیسے میجر کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی بات کو مزید ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں کہ لا کو اس کی تاثیر سے میجر کرنا چاہیے کہ اسے امپلیمنٹ کرنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. قانون کا چیف فنکشن یہ ہے کہ وہ ہر ایسے کام کے لیے سزائیں مقرر کرے جس سے معاشرے کی گریٹر ہیپینس کو نقصان پہنچ رہا ہو. ایسے قوانین کو شہری بھی فالو کرنے کے تابع ہوں گے جس سے ان کی یوٹیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے. قانون دان ایسے قوانین نہیں بنا سکتے جس سے شہریوں کی یوٹیلیٹی کو نقصان ہو. ایسے میں اگر وہ یہ کر بھی لیتا ہے تو شہری بھی ایسے قوانین کو فالو نہ کرنے کا جواز رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بینتھم نے جائیداد کا حق بھی سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے مطابق جائیداد سے انسان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو تو حکومت کو چاہیے کہ بے قاعدگیاں جو جائیداد کی تقسیم میں ہوتی ہے وہ کم سے کم رکھیں. اس کے علاوہ بینتھم نے غیر انسانی سزاؤں کی بھی مخالفت کی. ان کے مطابق یوٹیلیٹی کی وائلیشن کرنے پر پین اس ہی مقدار میں ملنا چاہیے جتنی اس نے یوٹیلیٹی کو نقصان پہنچایا ہو. اب بات کرتے ہیں ریاست کے نظریے کی. تو بینتھم کے مطابق ریاست ایسے لوگوں کا گروپ ہے جسے یوٹیلیٹی کی حفاظت اور اس کی پروموشن کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. یعنی ریاست کا مقصد ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہیپینس حاصل کرے. ان کا ماننا تھا کہ اس وجہ سے ریاست شاید انسانوں کی بنیادی آزادی کو بھی سلب کر لے، کیونکہ ریاست کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی پرووائڈ کرنے کا ہوتا ہے. ان کا ماننا تھا کہ نہ ہی قدرت کے قوانین اور نہ ہی کوئی فرد ریاست کی طاقت کو کم یا محدود کر سکتا ہے جب تک ریاست اس جواز کو برقرار رکھتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یوٹیلیٹی پرووائڈ کر سکے. ہاں، لیکن اگر کسی فرد کو محسوس ہو کہ ریاست اسے یوٹیلیٹی کم اور پین زیادہ دے رہی ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریاست کو ڈس اوبے کرے.
اگر اس کا ہم ایرسٹوٹل کی ریاست سے موازنہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کیونکہ ایرسٹوٹل اپنی ریاست میں انڈیویجول کو تابع کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر بینتھم کی ریاست میں اسٹیٹ فرد کی تابع ہے، یعنی کہ بینتھم کی ریاست ایک طرح کی ٹرسٹی ہے جہاں سب نے مل کر ایک ادارے کو اپنی ذمہ داری سونپی ہو ایک خاص مقصد کے لیے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہوا تو وہ لوگ اس سے یہ ذمہ داری واپس لے سکتے ہیں۔ اب بینتھم کی جمہوریت کے حوالے سے بات کریں تو وہ جمہوریت کے زبردست سپورٹر تھے۔ وہ ایک طاقتور ریاست کے حق میں تو تھے، مگر وہ ہرگز مطلق العنانی یا آمریت کے حمایتی نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قدرتی حقوق دراصل ہوتے ہی نہیں، حقوق وہ ہوتے ہیں جنہیں ریاست بناتی ہے، لہٰذا ریاست یوٹیلیٹی کے اصولوں پر چلتے ہوئے سب کو برابری کا حق دے گی۔ ان کی نظر میں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ گریٹسٹ ہیپینس حاصل کرے جو اسے صرف ریاست ہی دے سکتی ہے۔ بینتھم کا ماننا تھا کہ ہر انسان ریشنل ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کی گریٹسٹ خوشی کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ریاست فرد کے معاملات میں کم سے کم مداخلت کرے، اور اگر اسے کرنی بھی پڑے تو وہ صرف یوٹیلیٹی بڑھانے کے غرض سے ہی کرے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے لکھا کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ بینتھم کی سیاسی نظریات کے انفلوئنس کی بات کریں تو بینتھم کے سیاسی نظریات نے برطانوی معاشرے پر ایک گہری چھاپ چھوڑی جو اگلے 100 سال تک قائم رہی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں انڈسٹریلائزیشن عروج پر تھی، اور برطانیہ ہی اس وقت وہ واحد ملک تھا جہاں انڈسٹریل معیشت اعلیٰ لیول تک پہنچ چکی تھی۔ کارل مارکس نے بھی اپنے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں واضح لکھا تھا کہ عوامی انقلاب سب سے پہلے برطانیہ میں ہی آئے گا، مگر ہوا اس کے برعکس، کیونکہ برطانوی عوام بینتھم کے جمہوری نظریات سے زیادہ متاثر تھی۔ 1832 کا ریفارم ایکٹ دراصل بینتھم کے نظریات کی ہی دین تھی۔ 1832 سے قبل برطانیہ میں بہت کم ایسے لوگ تھے جنہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 2 ایوان تھے، ایک ہاؤس آف لارڈ تھا جس کے ارکان کو برطانیہ کے بادشاہ ڈائریکٹ اپوائنٹ کرتے تھے، جبکہ دوسرا ایوان ہاؤس آف کامن تھا جہاں عوامی نمائندگان منتخب ہو کر آتے تھے۔ اب چونکہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے برطانوی دیہی آبادی شہروں میں منتقل ہو چکی تھی اور دیہات تقریباً خالی پڑ چکے تھے، مگر برطانوی قانون کے تحت ایسا کوئی میکانزم بھی نہیں تھا کہ ہاؤس آف کامن کی نشستوں کو آبادی کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکے۔ اب ہوا یہ کہ دیہاتوں میں چند لینڈ لارڈز بنا کسی مشکل کے ہاؤس آف کامن کے ممبر بن جاتے تھے، اور شہروں کی نشستیں بھی اتنی ہی تھی جتنی دیہاتوں کی، جس سے عوام کی درست ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ ووٹ دینے کے لیے بھی پراپرٹی کا ایک مخصوص اماؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا اگر آپ ووٹ دینے کے لیے اہل خود کو بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب لینڈ لارڈز دیہاتوں سے بآسانی جیت جاتے تھے، جبکہ شہروں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہر 12 میں سے ایک برطانوی شہری ہی اہل ہوتا تھا ووٹ دینے کے لیے۔ اسی طرح 1815 میں کارن لاز پاس ہوا جس میں باہر سے آنے والے گندم پر ہائی ٹیرف لگا دیا گیا تاکہ مقامی گندم کی قیمتوں کو مزید اوپر رکھا جا سکے۔ خاصے احتجاج اور ہنگاموں کے بعد بالآخر حکومت نے 1832 میں ریفارمز ایکٹ پاس کیا، جس میں انڈسٹریلسٹ طبقے کو ووٹ دینے کا حق مل گیا، مگر ورکنگ کلاس طبقہ اب بھی محروم تھا۔ ان کا احتجاج جاری رہا، جس میں 1819 کا پیٹرلو قتل عام ایک مشہور واقعہ ہے، جب حکومت نے لندن میں ایک پرامن احتجاج پر اندھا دھند فائر کر کے 15 لوگوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔
1830 میں ورکنگ کلاس اپنے حقوق کے لیے مزید منظم ہو جاتی ہے اور ایک تحریک کا آغاز کرتی ہے جسے چارٹسٹ تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے 6 مطالبات ہوتے ہیں دوستو، جو اس دور کے حساب سے بالکل عام اور بے ضرر مطالبات ہیں، مگر اس دور کے حکمرانوں کے لیے وہ ناقابل قبول تھے۔ ان کا سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ یونیورسل سفریج ہو، یعنی کہ ہر 21 سال کے عمر کے شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو۔ تمام اضلاع کو یعنی جو برطانیہ کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کو آبادی کی بنیاد پر انہیں نشستیں پرووائڈ کی جائیں۔ اس کے علاوہ وہ خفیہ بیلٹ کی بات کرتے تھے، یعنی جو الیکشن کا جو نظام ہے اس میں خفیہ بیلٹ کا سسٹم متعارف کرایا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے جو پراپرٹی کی کوالیفیکیشن ہے وہ ختم کر دی جائے، پارلیمنٹ کے ممبرز کو تنخواہیں دی جائے اور ہر سال الیکشن کروایا جائے۔ تو یہ ان کی 6 سمپل سے مطالبات تھے جسے اس وقت کی برطانیہ کی حکومت ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ 1839 تک تقریباً 13 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس 6 نکاتی پٹیشن پر دستخط کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود اسے حکومت برطانیہ نے رد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے شروع ہوئے اور کبھی کبھار تو تشدد بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا۔ 1848 میں پورے یورپ میں بادشاہی نظام کے خاتمے کے لیے انقلابات شروع ہوئے۔ صرف برطانیہ ہی وہ واحد ملک تھا جہاں چارٹسٹ کے انقلاب کے بجائے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا اور 3 لاکھ لوگوں کے سٹ ان کا اعلان کیا۔ بہرحال حکومت نے ان کے تمام مطالبات تو نہیں مانے، مگر یہ احتجاج ایک پریکرسر ثابت ہوا مستقبل میں جمہوریت پسند برطانیہ کے لیے۔ اس تحریک کے بدولت برطانوی حکومت نے 1842 میں مائن ایکٹ پاس کیا، یعنی اب عورتوں اور بچوں کو مائن میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح برطانوی حکومت نے کارن لاز کو بھی ریپیل کیا اور 1847 میں 10 آور ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت خواتین اور بچوں کو اب صرف 10 گھنٹے کام کرنے کی اجازت تھی۔ تو اس طرح برطانیہ میں بینتھامائٹ ڈیموکریسی سلولی پریویل کرتی گئی۔ تو یہ تھا دوستو برطانوی مفکر جیرمی بنتھم کا سیاسی فلسفہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور مفکر کے سیاسی فلسفے کے ساتھ ملیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔